اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جہاد کے بارے میں مظلوموں کی آہ و پکار کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس ظلم سے بچے ہوئے ہیں، وہ مسلمان جو اختیار اور طاقت رکھتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، تم کوشش نہیں کرتے، تم قتال نہیں کرتے۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ کمزور لوگ جو دبا لیے گئے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی اور بچے بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها، کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں اس سے ہمیں نکال دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی دوست اور کوئی مددگار بھیج دے۔ اب جانتے ہیں کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن جہاد بھی ہے، اور جہاد ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے جس میں ہر طرح کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا آتا ہے۔ وہ انسان اپنے ہاتھ سے، اپنی جان سے، اپنی زبان سے، اپنے مال سے، کسی بھی طرح جو کوشش کرتا ہے جس سے اعلاء کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کا علم بلند ہوتا ہو، جس سے مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے نجات ملتی ہو، جس سے مسلمانوں کا تحفظ اور اسلامی ریاست کا تحفظ ہوتا ہو، تو اس کے لیے جتنی کوششیں کی جاتی ہیں اور وہ جس بھی طرح سے کی جاتی ہیں اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے وہ اصل میں ظلم سے نجات کا تصور ہے۔ مظلوم کو ظالم کے پنجہ سے آزاد کرنے کا نام جہاد ہے۔ جہاد ظلم نہیں ہے، جہاد لوگوں کے خون بہانے کا نام نہیں ہے، بے گناہ لوگوں کی جانیں لینے کا نام جہاد نہیں ہے۔ یہ تو جو اس کا تصور بگڑا ہے، اس کی وجہ ایک وہ مسلمان تھے جو اس تصور سے ناآشنا تھے، اور جنہوں نے جو سمجھا اس کو مسلط کیا، اس کو نافذ کیا، اسلحہ اٹھایا، اور پھر انہوں نے نہیں دیکھا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، کون اسلحہ بردار ہے اور کون نہتہ ہے۔ انہوں نے سب کو تہو دیگ کیا، سب کی جانیں لیں، اور پھر اس کو جہاد کا نام دیا، جس سے یہ جہاد جو اسلام کا اہم رکن ہے، اس کا تصور جو ہے وہ باقی نہ رہا، یا اس کے بارے میں لوگوں کا خیال وہ نہ رہا جو تھا۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسلام ہمیشہ سے، اسلام کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسلام ہمیشہ سے امن، تحفظ کا علمبردار ہے، اور یہ انسان کو، صرف مسلمان کو نہیں، مسلمان کی جان، مسلمان کے مال، مسلمان کی عزت، مسلمان کا فہم یا عقل، اسی کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ یہ غیر مسلم کے
مال کی اور اس کی جان کی اور اس کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے جو اسلامی ریاستیں تاریخ میں گزری ہیں اور جو مسلمان خلفاء رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ریاست مدینہ کے بعد، ریاست مدینہ بھی اور ریاست مدینہ کے بعد جو خلفاء تھے، آپ ان کی خلافت کو، ان کی ریاست کو، ان کی حکومت کو اور وہاں کا جو نظام تھا اس کو اٹھا کے دیکھیے۔ وہاں نہ صرف مسلمانوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری تھی، بلکہ غیر مسلموں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی غیر مسلمانوں کی تھی اور اس حکومت کی تھی۔ اور اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب مسلمان زکوٰۃ دیتے تھے اور جو غیر مسلم ہیں وہ جزیہ دیتے تھے، وہ ٹیکس دیتے تھے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کی حفاظت بھی کرتے اور غیر مسلموں کی بھی کرتے، تو جب ایک دفعہ ٹیکس لے لیا مسلمان حکمران نے اور پھر وہ علاقہ چھوڑ کے جانے لگے، تو وہ ان کو واپس کیا کہ اب چونکہ تمہارے جان اور مال کی تحفظ ہماری ذمہ داری نہیں رہی، لہٰذا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس مال کو رکھیں۔ تو باہر صورت اسلام کا جو جہاد کا تصور ہے، یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، اور یہ ظالم کے خلاف لڑنے اور مظلوم کی حمایت اور نصرت کرنے کا نام ہے۔ آج بھی یہ تصور اسی طرح موجود ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اور یہ تا قیامت اسی طرح یہ تصور باقی رہے گا، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اسی طرح باقی رہے گی۔ یہ الگ بحث ہے کہ جہاد صرف ریاست کرتی ہے یا ریاست سے ہٹ کے بھی لوگ کر سکتے ہیں، اور یہ جہاد مختلف گروہ انفرادی حیثیت میں اگر کوئی شخص اس کو کرنا چاہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ایک بات طے ہے کہ اسلامی ریاست مسلمانوں کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، اور وہ نہ صرف اس سرحد میں رہنے والے، اپنی ریاست کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، وہ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کے تحفظ کی ذمہ داری اسلامی حکمرانوں پہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو خود غرضی کا بیانیہ موجود ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ہاں، اگر میں اور آپ مسلمان ہیں تو ہم نے مسلمانوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، یہ ٹھیکہ ہے۔ اور مسلمان کو جب آپ کے اور میرے نبی نے مسلمانوں کا ٹھیکہ لیا ہے، اور آپ کے اور میرے نبی کا بیانیہ جب یہ تھا کہ مسلمان کو جہاں بھی تکلیف پہنچتی تھی اس تکلیف کو مسلمان محسوس کرتے تھے، اور اسلامی ریاستیں اس کے لیے قافلے بھیجا کرتی تھی، تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تصور کیجئے، سوچئے، اللہ کبھی نہ کرے اگر ہم کسی وقت میں مظلوم ہو جاتے ہیں تو اس وقت میرا اور آپ کا تصور کیا ہوگا؟ پھر ہم باقی مسلمانوں کی طرف دیکھیں گے کہ وہ ہمارے تحفظ کو پہنچے، وہ ہماری حفاظت کے لیے، ہماری آزادی کے لیے آگے آئیں۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے۔ آج ہمیں یہ سکھایا گیا کہ پاکستان کے تحفظ ہی ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر پاکستان کے تحفظ پر آنچ آتی ہو کسی مظلوم مسلمان کی مدد کرتے ہوئے تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا چاہیے، اس ریاست کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ بیانیہ، یہ اسلام کا بیانیہ نہیں ہے، اسلام کا تصور یہ نہیں ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ آپ مسلمان کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے آپ لڑتے ہیں، آپ مال سے آپ آگے آتے ہیں، آپ اپنی جان دے کر آگے آتے ہیں، اور آپ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر دو صورتوں میں یا تو آپ اپنی جان دے دیں یا پھر آپ تحفظ کر کے غازی بن کے لوٹیں۔ دونوں صورتوں میں مسلمانوں کی اور اسلامی ریاستوں کی تحفظ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج جب ہم کشمیر کا معاملہ دیکھتے ہیں، اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، ایک عرصے سے
یعنی 47 سے لے کے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے. اور یہ صرف کشمیر کا نہیں ہے، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں اور مسلمان ظلم سہتے ہیں، مسلمان مظلوم ہیں، روز ایک نئے ظلم کا سامنا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے اور آنے والے دنوں تک جس کے امکانات نہیں لگتے کہ یہ ظلم کا سلسلہ تھمنے والا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ہم خاص طور پہ حالیہ دنوں میں یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تب سے ہے جب سے یہ پاکستان الگ ہوا اور ہندوستان الگ ہوا، دونوں کی تقسیم ہو گئی. اور اس وقت تقسیم کا فارمولہ یہ تھا کہ جو ریاستیں ان دونوں ممالک کے ساتھ جو وجود میں آنے والے ہیں ان کے ساتھ ملنا چاہیں وہ جس کے ساتھ ملنا چاہے مل سکتی ہیں. جو آزاد ریاستیں تھیں، حیدرآباد، جوناگڑھ، یہ وادی تھی، جموں کشمیر تھا، تو فیصلے ہوئے وہ جیسے بھی ہوئے، بعض نے دباؤ میں کیے، بعض نے اپنی خوش دلی سے کیے. لیکن یہ جو جموں کشمیر ہے اس کا جو مہاراجا تھا گلاب سنگھ، اس نے اس کو پہلے خریدا 1847 میں اسے خریدا اور اس کو اپنی جاگیر بنایا. اور پھر ہری سنگھ جو تھا اس نے یہ طے کیا کہ ہم آزاد رہیں گے، ہم نے نہ پاکستان کے ساتھ ملنا ہے نہ ہم نے انڈیا کے ساتھ ملنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کی مرضی ہے، آپ نہ ملیں. تھا ہندو اور وادی کی اکثریت مسلمانوں کی تھی جو آج تک اکثریت ہے، آج کے دن تک. لیکن اس نے معاہدہ کرنے کی کوشش کی انڈیا گورنمنٹ کے ساتھ، ان کے حکمرانوں کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں، جس کی خبر یہاں پاکستان میں پہنچی. اور آپ جانتے ہیں کشمیر کی تاریخ سے کہ یہاں سے پھر قبائلی اٹھے اور قبائلی نکلے اور قبائلیوں نے حملہ کیا، اور جو آج جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں یا اس کے ساتھ گلگت بلتستان کہتے ہیں، آج یہ پاکستان کا حصہ ہے. اور جب یہ آزاد کشمیر کا جو اب تک کا حصہ ہے، جو آزاد ہونے والا ہے یا جو پاکستان کے ساتھ ملنے والا ہے، یہ جب یہاں تک جب قبائلی پہنچے ہیں تو یہ جو مہاراجا تھا اس نے پھر معاہدہ کیا جو پہلے سے جاری تھا، اور انڈین فوجوں کو وہاں بلایا اور انہوں نے اپنی فوجیں وہاں بھیجی، اور یہ آج تک اس وقت سے لے کے آج تک یہ فوجیں وہاں موجود ہیں. یہ وہ اس کا سٹیٹس ہے جو 47 سے لے کے اب تک موجود تھا. لیکن اس میں شیخ عبداللہ جو ایک عرصہ حکمران رہا، ایک کام انہوں نے یہ کیا ہری سنگھ سے لے کے کہ انہوں نے معاہدہ کیا انڈین حکومت کے ساتھ کہ ہم آپ کی ریاست کا اس طرح کر کے حصہ نہیں بنیں گے جس طرح کہ آپ کی دیگر ریاستیں ہیں، ہم اپنی نیم خود مختاری برقرار رکھیں گے. پوری طرح تو خود مختار نہیں تھے لیکن انہوں نے پوری طرح انڈیا کی ریاست کا حصہ بننا بھی نہ چاہا. تو ایک ایسا معاہدہ عمل میں آیا جس سے انہیں کہا گیا کہ ہم تمہیں نیم خود مختاری دیتے ہیں اور تم اسی حیثیت میں باقی رہو گے، ہمارے زیر انتظام رہو گے، لیکن تمہاری خود مختاری یہ ہوگی کہ تمہارا آئین اپنا ہوگا، تمہارا قانون اپنا ہوگا، تمہاری عدالت اپنی ہوگی، تمہاری اسمبلی اپنی ہوگی، تمہارا جھنڈا اپنا ہوگا، تو یہ سارا یہ تمہاری شناخت اپنی رہے گی. تو یہ تب سے لے کے آج کے دن یعنی آج سے یہ 5 اگست تک یہ اسی سٹیٹس پر باقی تھے. اور 5 اگست کو کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ وہ ریاست جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، جو اپنے آپ کو تمام اقلیتوں کا محافظ کہتی ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کسی مذہب کی بنیاد پہ وجود میں نہیں آئی، وہ ریاست دھوکہ کرتی ہے، دھوکہ کرتی ہے. یہ ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے، یہ ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے. اور دھوکہ کیا ہے؟ وہ معاہدہ جو مقبوضہ کشمیر کے آئین کے مطابق اور انڈیا ریاست کا جو آئین ہے اس کے مطابق وجود میں آیا تھا، اور وہ معاہدہ تب تک کالعدم قرار نہیں پا سکتا تھا جب تک کہ
مقبوضہ کشمیر کی ریاست، اس کی اسمبلی یا اس کی عدالت اس کو قلعدم قرار نہ دیتی، اس کو یک طرفہ طور پہ قلعدم قرار دیا اور کہا یہ گیا کہ یہ آج کے بعد ہماری ان ریاستوں کی طرح ایک ریاست ہوگی جس طرح انڈیا کی دیگر ریاستیں ہیں۔ یہ 5 اگست سے لے کے آج 30 اگست تک، یعنی کم و بیش یہ 25 دن اس بات کو ہو گئے کہ وہاں کرفیو ہے، آپ جانتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ گویا کہ ایک بڑی جیل میں موجود ہیں، اور نہیں معلوم کہ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے نوجوانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی خواتین کے ساتھ، ان کے بچوں اور ان کے مریضوں کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا بیت رہی ہے، مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس کی بنیاد پہ آج کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہے۔ اور اسلامی ریاست پاکستان کی حکومت اس سلسلے میں جو اقدامات اٹھا رہی ہے وہ پوری طرح سے سفارتی ہیں، یعنی ہم اس کوشش میں ہیں کہ سفارتی کوششوں کے ساتھ دنیا کو اپنے ساتھ ملا کے، دنیا کو کشمیریوں پر ظلم ہونے والا ظلم دکھا کے، کشمیریوں کی آہیں اور سسکیاں ان کو سنا کے انہیں اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے لیے آزادی کا پروانہ انہیں لے کر دیں۔ آپ کریں، ہم ساتھ ہیں۔ انفرادی حیثیت میں اور آپ کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم ایک ریاست ہوں تو ہم کچھ ہیں، حتیٰ کہ آج کل میں تو ریاست بھی کہتی ہے کہ ہم ایک ریاست کیا ہیں، جب تک کہ بہت ساری ریاستیں اکٹھی نہ ہو جائیں تب تک اس طرح کے فیصلے نہیں ہو پاتے۔ تو بہر صورت ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمان ہوں، مظلوم ہوں اور ان کی ریاست مقبوضہ ہو، قبضہ کیا گیا ہو، تو یہ سفارتی کوششوں سے کبھی بھی آزادی نہیں ملی۔ ہاں، یہ عیسائی ریاستوں کو مل جاتی ہے، کوسوو میں مل جاتی ہے، عیسائی ریاست ہو، کوئی اور ریاست ہو تو اس کے لیے کوشش ہو جاتی ہے۔ اور وجہ صاف ہے کہ جو عالمی نظام ہے یہ نا انصافی پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ جس نظام سے ہم انصاف لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ نظام انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ اس نظام میں 5 ریاستوں کو یہ طاقت ہے اور ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان میں سے ایک بھی اگر دنیا کے کسی معاملے کو بھی اگر اس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ دے تو وہ اس کو ویٹو کرتی ہے، اور باقی پوری دنیا، 4 ممالک یہ اور جو غیر مستقل اراکین ہیں سلامتی کونسل کے، وہ اور پھر اس کے پیچھے پوری اقوام متحدہ جو ہے، اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اگر ان 5 ریاستوں میں سے کوئی ایک ریاست اس کو نہ ماننے کا اعلان کر دے۔ یہ وہ نظام ہے جس نظام سے میں اور آپ ایک مظلوم کو ظلم کے پنجے سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب بھی جب پاکستان اس مقدمے کو لے کے وہاں سلامتی کونسل میں پہنچا تو وہ اس بات پر اتفاق نہ کر سکے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے فوجی کوشش کی جانی چاہیے۔ وہ اس بات پر اتفاق نہ کر سکے کہ یہ ایسا سانحہ ہے، یہ ایسا المیہ ہے جس پر ریاستوں کو آگے بڑھ کے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ اور وہ ایک اجلاس ہوا اور وہ ختم ہو گیا، اور تب سے لے کے آج تک، آج کے دن تک ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیریوں پر سے کرفیو اٹھایا جا سکے، ان کی حالت معلوم کی جا سکے کہ وہ کس کیفیت میں ہیں۔ ہمیں نہ اجازت ہے، نہ کسی نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ وہ کم از کم کشمیر آزاد نہ کروائیں۔ وہ جو آرٹیکل 370 ہے اس کو واپس نہ کروائیں، یہ تک نہیں کر سکے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہاں کے انسانوں کی کیفیت کیا ہے، وہ کس حالت میں ہیں۔ تو جب یہ صورت ہو، جب عالمی نظام اس طرح کھڑا ہو، اس کا ڈھانچہ یہ ہو، تو وہاں سفارتی کوششیں کر کے آپ کر لیجئے۔ ہم نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی کہ پہلے ہم کشمیر میں لوگ جاتے تھے، وہاں جہاد کرتے تھے،
وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو اب ہوتا ہے وہ تب بھی ہوتا تھا، لیکن ایک آزادی کی تحریک تھی جو موجود تھی اور وہ لڑتے تھے، لیکن آج وہ بھی کھڑی نہیں ہے۔ کشمیریوں نے اور مسلمانوں نے اور پاکستانیوں نے سوچا کہ نہیں، اس سے تو ہم دہشت گرد قرار پاتے ہیں، ہمیں اب سفارتی کوششیں کرنی چاہیے۔ اور پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ ہمیں اسلحہ نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیں اس کو سفارتی کوششوں سے پرامن اور مذاکرات سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ وہ لوگ دیکھ لیں، اور ہم آگے بھی دیکھنے کو تیار ہیں، وہ تمام لوگ دیکھیں کہ سفارتکاری، مذاکرات اور پرامن حل جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کب مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہو سکتا ہے جو ابھی تک 25-26 دنوں میں نہیں ہو سکا۔ اس لیے اسلام تو حل یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک مسلمان ظلم کی کیفیت میں ہے، ظالم اس پر ظلم کرتا ہے، تو تمہارا کام ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا ہے، اسے روکنا ہے، اس کے ہاتھ کو توڑنا ہے، اور یہ جہاد کے ذریعے ہے، اور جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رائے موجود ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ نے سفارتی کوششوں سے بھی اسے حل کروانا ہے تو بھی یہ صرف سفارتی کوششوں سے حل نہیں ہوگا، پھر بھی یہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ ایک طرف سے ہم اپنی فوجیں، اپنی تیاری اور اپنی کاروائیاں ان کا آغاز کریں، اور دوسری طرف سے سفارتی کوشش کریں، پھر دنیا اٹھے گی، پھر دنیا شاید یہ سمجھے کہ یہ مسئلہ اب صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں رہے گا، اب یہ مسئلہ اس خطے کا مسئلہ ہوگا جہاں ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور پھر یہ مسئلہ خطے کا بھی شاید نہ رہے، اس کے اثرات اس سے باہر تک جائیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب مسلمان طاقت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس دھوکے میں ہمیں اپنے آپ کو کبھی نہیں رکھنا چاہیے کہ ہماری وہ طاقت نہیں ہے، ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں، اور جب تک معاشی طاقت ہمیں نہیں مل جاتی، آج کی جنگیں معیشت کی جنگیں ہیں، آج کی جنگیں تجارت کی جنگیں ہیں، تو حضرات مجھے یہ بتائیے کہ آنے والے وقت میں تو اس کو مستقبل بعید میں بھی نہیں دیکھتا کہ آپ انڈیا کے مقابلے میں اپنی افرادی قوت میں آپ ان سے کبھی آگے بڑھ جائیں گے، یعنی آپ کی فوج کی جو افرادی قوت ہے وہ ان سے زیادہ ہو جائے گی، آپ 6-6.5 لاکھ پہ ہیں تو وہ 13 لاکھ پہ ہیں، اور دیگر افواج کو ملائیں تو وہ 21 لاکھ پہ ہیں اور آپ 13 لاکھ پہ ہیں۔ تو آنے والے وقت میں یہ حتیٰ کہ معاشی اعتبار سے بھی، اور وہ جو منڈی ہے، تجارتی منڈی ہے دنیا کی، اس اعتبار سے بھی کہ ہم دنیا کو ہم ساتھ ملائیں، ہم ان کو تجارتی پارٹنر بنائیں، تو باہر صورت اسلام نے یہ تو کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جنگ کی تیاری رکھو جہاں تک تم میں طاقت ہے، تمہاری استطاعت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دشمن سے بھاری ہونا ہے تم نے، نہیں، تمہاری جتنی طاقت ہے، اللہ نے جتنی تمہیں استطاعت دی ہے، تم اپنی تیاری رکھو، تمہارا کام وسائل کو بروئے کار لانا ہے اپنی طاقت کے مطابق، اور طاقت پہ بھروسہ مسلمان کبھی بھی نہیں کرتا۔ مسلمان اپنی تیاری بھرپور کرتا ہے، اپنے اسلحہ، اپنی افرادی قوت اس کو تیار کرتا ہے، لیکن آخر کار جو اس کا جنگ جیتنے کا جو اس کا ایمان ہے وہ اللہ کی نصرت پہ ہے، وہ نہ افرادی قوت پہ ہے، نہ وہ اسلحہ کے جدید ہونے پہ ہے، نہ وہ افرادی قوت سے اور زیادہ ہونے سے ہے، ان بنیادوں پہ نہیں ہے۔ اور اگر ان بنیادوں پہ یہ جنگیں لڑی جاتی ہوتی اور یہ جنگی جیتے جاتی ہوتی تو پھر کبھی بھی بدر مسلمان نہ جیتے، اور پھر کبھی بھی حنین میں مسلمان شکست نہ کھاتے۔ یہ افرادی قوت اس کی بنیاد نہیں ہے، اس کی بنیاد جذبہ ہے۔ ایک مسلمان، اس کی زندگی ہے کیا؟ مسلمان جیتا کیوں ہے؟ مسلمان اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جیتا ہے، وہ اچھے کپڑے پہننے کے لیے نہیں جیتا، وہ اچھا کھانا کھانے کے لیے نہیں جیتا، وہ اچھا مکان بنانے کے لیے نہیں جیتا، یہ اس کی ضروریات ہیں، وہ اس کو پورا کرے، لیکن اس کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے، اور وہ جس قیمت پر بھی اسے ملے وہ اس کے لیے بہت چھوٹی قیمت ہے۔ جان دینے کی صورت میں اس قیمت پر بھی اللہ کی رضا اگر اس کو حاصل ہوتی ہے
یہ بہت چھوٹی قیمت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا مسلمانوں، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لو، اس کے رسول پر ایمان لو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، فرمایا کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو اللہ کی راہ میں نکلنے کا، الہ کلمۃ اللہ مقصد ہو، تو فرمایا کہ وہ شخص دو ہی صورتوں میں رہتا ہے، یا تو وہ اپنی جان دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضمانت دیتے ہیں اس کو جنت کی، ایک صورت یہ ہے، اور فرمایا دوسری صورت اللہ تعالیٰ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر اس کی جان بھی جاتی، اس کی شہادت نہیں ہوتی، تو پھر وہ لوٹتا ہے اللہ سے بہترین اجر لے کر اور مال غنیمت لے کر گھر واپس لوٹ آتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی یہی زندگی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، اور اللہ کی رضا مسلمانوں کی مدد میں ہے، ہر وقت مسلمانوں کا سوچنے میں ہے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونے میں ہے، اس کے مقابلے میں اس کے تجارتی نقصانات، اس کے ذاتی انفرادی اجتماعی نقصانات، اس کی مذہبی وابستگی، اس کی سیاسی وابستگی، وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو جس وقت بھی اللہ نہ کرے، مسلمان کبھی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، مسلمان جنگ کی تمنا نہیں کرتا، لیکن مسلمان کو ظلم کے پنجے میں رہنے بھی نہیں دیتا۔ تو اگر یہ وقت آتا ہے تو میں اور آپ کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، یہ تیاری رکھنی چاہیے کہ پھر ہم بہانے نہیں کریں، پھر ہم کھڑے ہوں اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے نکلیں، اور ہمیں جو قیمت اس کی دینا پڑے وہ دیں، وہ ہر صورت میں اللہ کی رضا سے چھوٹی قیمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمیشہ ان کے بارے میں سوچیں، جس طرح ہم ان کی مدد کر سکتے ہوں، جس کیفیت میں کر سکتے ہوں، ہم ان کی مدد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔